سری نگر لوک سبھا نشست کے لیے چوتھے مرحلے کے تحت 13 مئی کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اس نشست میں تقریباً 24 امیدوار میدان میں ہیں۔ نیشنل کانفرنس PDP اپنی پارٹی اور ڈیموکریٹک پروگریس پارٹی کے علاوہ کئی آزاد امیدوار بھی اس نشست میں اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر قاضی اشرف۔ ڈاکٹر قاضی اشرف اس نشست میں بطور آزاد امیدوار میدان میں ہیں اور یہ بھی قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحب کینسر سرجن ہیں اور یہ سیاسی میدان میں اب کود پڑے ہیں۔ خوش آمدید آپ کا UTV بھارت میں۔ ڈاکٹر صاحب کینسر اسپیشلسٹ، اب سیاسی میدان میں یہ فیصلہ کیسا؟ یہ ایک مجبوری ہی سمجھ لیجئے، کیونکہ جس ماحول میں ہم پل رہے ہیں اسی ماحول کی میں ایک پیداوار ہوں۔ اس ماحول کو بہت غور سے میں نے دیکھا ہے، بہت گہرائی سے دیکھا ہے۔ تو اس ماحول میں پلنے بڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ میری ایک مجبوری ہے کہ میں سامنے آ جاؤں اور جو یہاں پر سیاسی بحران جس کو بولتے ہیں اس چیز کے لیے میں بات کروں، تاکہ میں جو ایجوکیٹڈ کلاس اس وقت ہے ان کو میں تھوڑا سا پش کروں تاکہ وہ بھی آ جائیں، وہ کھل کے اس پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لے۔ سائلنٹ میجورٹی ایک ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی تب تک ہمارے پولیٹیکل فیوچر کا فیصلہ جو ہے، اس کو ڈیسیجن میکنگ بولتے ہیں، ہم پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں جب تک پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تب تک ہمارا پولیٹیکل فیوچر امپروو نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہی ہمارا معاشی فیوچر امپروو ہو سکتا ہے، نہ سوشل فیوچر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہماری جنریشنز کا فیوچر سیکیور ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ انتخابات میں کئی ایسے نام سامنے آ جاتے ہیں جو پبلسٹی کے لیے آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا منشا کیا ہے؟ دیکھیں، جو اس وقت بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، پہلے بھی آج بھی، ان کی ایک انویسٹمنٹ رہتی ہے۔ یہ انتخابات میں حصہ لینا اور پھر ممبر بننا، پارلیمنٹ ممبر یا اسمبلی ممبر بننا، یہ ایک آج کل ایک انویسٹمنٹ کا طریقہ بن گیا ہے۔ انویسٹمنٹ جب ہوتی ہے تو ہر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس انویسٹمنٹ کو جو میں نے کی ہے، کسی جیسے کہ بزنس میں کرتے ہیں، کوئی بچے جاتے ہیں وہ ڈونیشن پے کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر بن کے ان کا یہ خیال رکھتا ہے کہ وہ جو پیسے ہم نے اس میں لگائے ہیں وہ واپس آئے۔ یہی طریقہ اس وقت پالیٹکس کا بنا ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ صرف کشمیر میں ایسا ہے، یہ پوری آل اوور دیکھنے میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور اس کو واپس لینے کے لیے کوشش ہوتی ہے، کم از کم دگنا تو نہیں آئے گا تو کم از کم 1/2 تو آنا چاہیے واپس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پولیٹیشین میدان میں ہے وہ پیسے کے لیے ہے؟ یوزولی تو ایسے ہی رہتا ہے۔ ہماری تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ہماری بال جو ہے وہ پبلک کے کورٹ میں ہے۔ میں نے اپنی بال پبلک کے کورٹ میں ڈالی ہے۔ اب یہ جو ایجوکیٹڈ کلاس ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، پیچھے سے کرٹیسزم کرتے رہتے ہیں، اب ان کے ہاتھ میں یہ سب گیند ہے، تو ان کو اب سوچنا ہے کہ وہ سامنے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اچھا، مد مقابل آپ کے ہیں امیدوار، نیشنل کانفرنس کے ہیں، PDP کے ہیں، اپنی پارٹی کے ہیں، اور جو آزاد صاحب کی پارٹی ہے اس کا امیدوار بھی سری نگر نشست میں اپنی قسمت آزمائی کر رہا ہے۔ تو ان سب کے بیچ ڈاکٹر صاحب کا مقابلہ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ مقابلہ دیکھتا ہی نہیں ان کے ساتھ، میرا تو ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں تو لوگوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، مجھے ہار جیت کا کوئی پرابلم اس میں ہے نہیں۔ میں ہار جیت کے لیے پیدا اس میں نہیں آیا ہوں پارلیمنٹ میں۔ میں پارلیمنٹ میں اپنی ایک بات رکھنے کے لیے آیا ہوں، ایک آغاز ہے یہ، کیونکہ 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، 30 سال سے بائیکاٹ پالیٹکس چل رہی ہے۔ جب لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، میں یہ بھی بول رہا ہوں آپ کو، آپ یاد کریے ڈاکٹر فاروق عبداللہ جب 1996 میں وزیر اعلیٰ بن گئے، اس وقت کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا، لیکن اس کو کسی نے وزیر اعلیٰ بننے سے روکا نہیں۔ اس کے بعد عمر صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے، محبوبہ جی وزیر اعلیٰ، مفتی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے، لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ بنتی ہے۔ یہ سسٹم ہوتا ہے، ایک کنٹری کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ڈیموکریسی ہو، آٹوکریسی ہو، یا کمیونسٹ انفراسٹرکچر ہو، یا اینرکی ہو، ایک سسٹم ہوتا ہے، گورنمنٹ تشکیل میں آتی ہے۔ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے پھر بھی گورنمنٹ بنے گی، اور انہی کی بنے گی۔ ٹھیک ہے، جو آج تک ہماری حکمرانی کر رہے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، یہی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ نہیں ہے، نہیں۔ پھر بات رکھنے سے کیا ہوگا؟ بات رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جی جو ابھی تک ہم بائیکاٹ پالیٹکس پر چل رہے ہیں، لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آتے ہیں، تو ہم جو چوز کرتے ہیں وہ
دماغ لگا کے اور اپنی ضمیر میں جھانک کے ہم امیدوار جو ہم کو ریپرزینٹ کرے گا اس کو ہم نہیں چوزتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگوں پر، ٹھیک ہے، ان لوگوں پر جن کو پیسہ دیا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے، کسی طریقے سے لایا جاتا ہے، کسی طریقے سے کسی بھی گمک سے ان کو لایا جاتا ہے، وہ ووٹ ڈال دے، کچھ ووٹ چل گئے، 4%، 6%، 10% ووٹ آ گئے تو بن گیا، ٹھیک ہے۔ میرا پوائنٹ اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ باہر آ جاؤ، آپ الیکشن میں ووٹ کسی کو بھی دو، ووٹ کسی کو بھی دو، مجھے یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ مجھے ہی ووٹ دو، مجھے کامیاب کرو، ٹھیک ہے۔ مقصد یہی ہے، مقصد میرا ہے کہ لوگ باہر آنے چاہیے، ووٹ دینے چاہیے، اور اپنے ضمیر میں جھانک کے ووٹ دینے چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہمارے ووٹ کے قابل ہے کہ نہیں۔ میرا مطلب وہ ہے، میں لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب لوگوں کو دیکھنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ کس کو ووٹ دیں۔ یہاں کا سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر چینج ہو گیا ہے اور 10 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، جی، چیلنجز بہت سارے ہیں، جی۔ کس طرح ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، چیلنجز تو ہمیشہ تھے نا، چیلنج تو 70 سال سے چل رہے ہیں ہمارے تو چیلنج کبھی یہ نہیں ہوئے۔ 6 سال جب 1990 سے 1996 تک 6 سال جب گورنر رول رہا سری نگر میں، اس کے بعد فاروق عبداللہ نے الیکشن لڑے تو اس وقت بھی تو چیلنج تھے۔ جموں کشمیر کی اپنی شناخت ختم ہو گئی۔ دیکھیے وہ بات ایسی ہے، یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اس پر ہماری رائے ڈیفرنٹ ہے، وہ بی جے پی سے بھی ڈیفرنٹ ہے اور این سی اور پی ڈی پی سے بھی ہماری رائے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جو دفعہ 370 ہے، اس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ایک ڈسیپشن تھا، ایک ہسٹورک ڈسیپشن جو تھا، جو ہمارے عوام کو دیا گیا تھا، یہ دھوکہ 1947 سے۔ یہ ایک اسپیشل سٹیٹس تھا گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے، اور ہمارے جو یہاں پر اسٹیٹ میں بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ان کے لیے یہ اسپیشل سٹیٹس تھا، کیونکہ اگر آپ اف یو آر اے بلو آئیڈ بوائے، اگر آپ بلو آئیڈ بوائے ہو سینٹر کے سامنے، ٹھیک ہے، تو آپ کو گورنمنٹ ملے گی۔ جیسے ہوا شیخ عبداللہ تھے، اس کو اٹھا دیا، بخشی کو بٹھا دیا، بخشی کو اٹھا دیا، صادق صاحب کو بٹھا دیا، صادق صاحب کو وہ تو اٹھانے والے تھے لیکن وہ بیچارہ مر گیا۔ اس کے بعد میر قاسم کو انہوں نے بٹھا دیا، میر قاسم کو اٹھا دیا، کہتے جگہ چھوڑو، شیخ صاحب کو واپس آنا ہے، شیخ صاحب کو بٹھا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر شیخ صاحب مر گئے تو فاروق صاحب آ گئے، فاروق صاحب نے الیکشن جیت لیا، تھمپنگ میجورٹی اس کی آ گئی، اس کو اٹھا دیا، وہ تو غلام احمد شاہ کو بٹھا دیا، غلام احمد شاہ کو وہ اٹھا دیا تو پھر فاروق اللہ پھر سے آ گئے۔ یہ کھیل چل رہا تھا۔ یہ کھیل کیسے چلا؟ یہ 370 سے چلا، کیونکہ 370 سے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس پورے اختیارات تھے، وہ گورنمنٹ کو کبھی بھی ڈسمس کر سکتے تھے، یہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹ ہو یا نان الیکٹڈ ہو، کسی کو بھی بٹھا سکتے تھے۔ اس چیلنج کے ساتھ تو ہم کو جینا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہااں شروع سے ہی چیلنجز رہے ہیں، چیلنجز کب نہیں رہے ہیں، لیکن دفعہ 370 کے منسوخی کے بعد اب لوگ اکتا گئے ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس وقت۔ آپ یہاں سے بول رہے ہیں کہ پیس ہو گیا، یہ ہو گیا، پتھر بازی نہیں ہو رہی، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، تو کتنے سارے لوگ جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈرگز میں کتنے بچے مبتلا ہوئے ہیں، ڈرگز کا مطلب سہارا کتنے بچے، لاکھوں بچے ڈرگز کا سہارا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکنامکلی ہم ایک دم نیچے آ گئی ہے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ چور ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بجلی تو کم سے کم سری نگر میں تو بجلی آلموسٹ 24 گھنٹے رہتی تھی۔ اب آپ ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ تو ایڈمنسٹریشن تو اس کے لیے ذمہ دار ہے، مگر سینٹر میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، آف کورس ہے، اور کون ذمہ دار ہے؟ وہی تو چلا رہے ہیں گورنمنٹ یہاں پر، میں تو تھوڑی نہیں چلا رہا ہوں، فاروق عبداللہ تو نہیں چلا رہے ہیں، وہی تو چلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، لوگوں کا مزاج کیسا ہے الیکشن کے تئیں؟ مزاج کے بارے میں تو بہت مشکل ہے بولنا، کشمیری مزاج تو ہمیشہ یہ تو نٹکھٹ ہے، نٹکھٹ قوم ہے، یہاں کے مزاج آپ بھی اس کا حصہ ہیں۔ میں بھی تو اس کا، یہاں کے مزاج کے بارے میں آپ حتمی طور سے کبھی بول نہیں سکتے ہیں، لیکن لوگوں میں ولولہ ہے، ابھی لوگوں میں وہ اب سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ دیکھیں کیا واقعی لوگ چینج چاہتے ہیں؟ چینج چاہتے ہیں، اب لوگوں میں سمجھ آ گئی ہے بات کہ ہم کو پیچھے رہنا نہیں چاہیے، پیچھے رہنے سے یہ دیکھیں لیسنز تو ہم نے لرن کیے، پیچھے رہنے سے ہم کو نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم باہر آئیں گے، لیکن ہم آئیں گے کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کے پیچھے ہم آئیں گے، ٹھیک ہے، ایسا کریڈیبل ریپرزینٹیٹیو کوئی ہونا چاہیے۔ یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کریڈیبل ریپرزینٹیٹیو۔ ہم نے یہاں کے جو امیدوار اس وقت میدان میں ہیں ان سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی بات جو پارلیمنٹ ہے ملک کا وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں،
تو ڈاکٹر صاحب کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو آپ بول رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں لوگوں کی بات سامنے لینا چاہتے ہیں. آپ کے پاس تو ریکارڈ ہے ان کا. میں تو اس ریکارڈ کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں. ریکارڈ تو ہے ہمارے پاس. یہ لوگوں کو بدھو سمجھتے ہیں. 75 ایئرس ہو گئے, ٹھیک ہے, 75 سال سے یہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی بات کریں گے, بات کریں گے, بات کریں گے. ہوئی بات کیا لوگوں کی؟ اگر بات ہوئی ہوتی تو پھر تو پرابلم نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اپنی پارٹی منشور لے کر لوگوں کے پاس جاتی ہے. ان کا ریکارڈ لوگوں تو کے ڈاکٹر صاحب کا منشور کیا ہے؟ ان کا ریکارڈ لوگوں کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. ہمارا جو منشور ہے, جس کو آپ منشور بولتے ہیں, ہمارا منشور سمپل ہے, 2-4 باتوں پر ہے, کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات, پارلیمنٹ میں ہم کوشش کریں گے ایک ڈیبیٹ کروانے کی 371 پر, تاکہ 371 JNK میں امپلیمنٹ ہو جائے, تاکہ ہماری زمینیں, ہماری ملازمتیں, ہماری باقی چیز سیکیور رہیں. سبھی کہہ رہے ہیں. نہیں, سبھی کہہ رہے ہیں. اب کر رہے ہیں, جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا. پہلے کہاں تھے؟ 75 سال سے کہاں تھے؟ 75 سال سے وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھے. باہر آ کے گانا نہیں گاتے تھے, ہاں, شاعری تو کرتے تھے نا, گانا بھی تو گاتے تھے, ٹھیک ہے, ڈانس بھی تو کرتے تھے. 75 سال سے کر رہے تھے. سیاست دانوں کے پاس وہ فیوچرسٹک ویژن نہیں ہے, لیڈرشپ ویژن نہیں ہے. انسان کو جو سٹیپ لینا ہوتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے اس سٹیپ کا, اس فیصلے کا, اس ڈیسیجن کا فیوچر امپیکٹ کیا ہوگا. اس کو بولتے ہیں سیاست دان. سیاست دان یہ نہیں ہوتا کسی پارٹی کے پیچھے کھڑے ہو گئے, جھنڈا لے لیا, پھر آپ کے ساتھ نعرے ہو گئے, ووٹ تھرو ووٹ تھرو البانی ووٹ تھرو. یہ سیاست دان نہیں ہوتی ہے, ویژن کی بات ہوتی ہے. ویسے ڈاکٹر بھی خدمت کر رہے تھے لوگوں کی, جی, اور مجھے لگتا ہے کہ 10 سال پہلے آپ نے خیر بات کہا گورنمنٹ نوکری کو. جی, تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی میدان ہی ایک ایسا میدان ہے جس کے ذریعے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ نہیں, یہی ایک ایسا میدان نہیں ہے. ہر ایک میدان میں آپ خدمت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک اہم میدان ہے جس میں آپ کو خدمت کرنی چاہیے, جس میں آپ کو آگے آنا چاہیے. اگر آپ نے کچھ کیا, اگر آپ کھڑے ہو گئے, اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے, تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں کو پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے ایسے اقدامات کے لیے کوشش کریں. یہ کوشش تبدیلی کے لیے ہی ڈاکٹر صاحب کی ہے جو آپ میدان میں اس وقت سیاسی میدان میں؟ ایبسلیوٹلی بھائی, تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی کے لیے ہم ہیں, لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. بہرحال آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. ETV بھارت سے بات کیا, آپ کا بے حد شکریہ. شکریہ.